واقع اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا۔ اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع، جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکی۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال۔ تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا۔ یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو، 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے، لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں، ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے۔ تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے، وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا۔ جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں۔ تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے۔ اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے۔ ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا۔ کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال۔ یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا، یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے۔ اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے۔ جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ۔ تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں۔ صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو۔ انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں، ونراہ قریبا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے۔ کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال، ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی۔ تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی، ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے۔ جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت، ونراہ قریبا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، بالکل قریب ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان، اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، دوستی یاری کا تعلق، ان جنتیوں کو اپنے وہ جو دوست احباب ہے نا، جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ مارکیٹ سے کیا ہے، شارٹ ہے، دنیا میں تو ملا، پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ شروع میں تو حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا۔ یہاں بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑے احسانات کرتا تھا، لیکن وہاں کہے گا میرے پاس ایسا نہ مجھ سے کوئی نیکی مانگنے آ جائیے، بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں، تو دعا کر، تیرے بڑے اچھے اعمال تھے، نہ بھاگے گا بھائی یہ گلے نہ پڑ جائے میرے،
اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے, تو ایک اور بوجھ ہمارے ہم جو ہے نا ایک اور بوجھ تو ڈال رہا ہے اپنے اوپر, ایک اور بوجھ لے رہا ہے. تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی, تو قرآن کے الفاظ ہیں اپنے باپ سے دور بھاگو گے, اپنی ماں سے دور بھاگو گے, وصاحبتہ وبنیہ, اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے. اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی سے دور بھاگو گے, بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ اصطلاح استعمال نہیں کی. دیکھو ابا کو اللہ نے ابا کہا, اماں کو اللہ نے اماں کہا, تو بیوی کو بیوی کہنا چاہیے نا. پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اللہ نے یہاں بیوی کو بیوی نہیں کہا, کہاں ساتھ رہنے والی, صاحبہ, صحبت سے ہے نا ہمیشہ چپک کے رہنے والی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ بیوی پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک جاتی ہے, سے پتہ چل رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار پھر جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے, 2 سال جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, بیگم کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو صاحبہ تو پھر نہ ہوئی نا, یہ پھلتر کی طرح چپکا ہوا تو وہاں کوئی اور ہے, تمہارا باس چپکا ہوا ہے تمہارے ساتھ, جہاں 2 سال تم جاب کر رہے ہو دوست چپکے ہوئے ہیں. تو اس لیے جہاں بھی جاؤ اللہ نے صاحبہ کے لفظ میں بتا دیا. پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پھلترو ہیں وہ دھاگا چپک جاتا ہے نا بعض دفعہ, یہاں پہ سردیوں میں زیادہ چپکتا ہے. اب آپ یوں کرتے ہو تو پھر ہاتھ پہ چپک جاتا ہے, پھر آپ یوں کرتے ہو ادھر آ کے چپک جاتا ہے, پھر یوں کرتے ہو تو یہ پھلترو. تو یہ بالکل اسی طرح جب آپ کی شادی ہوئی تو بیگم پھلترو کی طرح چپک گئی. اب جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں وہ ساتھ. شادی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو, اس کو اللہ نے لقب ہی یہی دیا ہے کہ اس کا وہ رہنے والی ہے ہمیشہ. ہاں وسائل اگر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ جہاں جاؤ بیگم ساتھ ہونی چاہیے. حج پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ, عمرے پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ. شریف لوگ اسی طرح کرتے ہیں. تو سفر پہ جا رہے ہو گھومنے پھرنے, بیگم کو لے کے جاؤ. خالی دوستوں کے ساتھ پروگرام نہیں بنایا کرو. اگر آپ شادی شدہ ہو صرف دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے اچھے, میں بدگمان نہیں ہو رہا, بہت سے لوگ نیک شریف ہیں, آپ سارے شریف شرفا بیٹھے ہوئے ہیں, بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ سارے شریف, لیکن یہ کہ بھائی اس کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر اللہ نے وسائل دیے, نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے. چلو ہمیشہ نہیں لے کے جاتے, کبھی تو لے کے جاؤ نا. تو اور جہاں جاب کر رہے ہو وہاں اس کو ساتھ رکھو, سمجھتے ہو, وہاں ساتھ رکھو اس کو. تو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس سے بھی آج دور بھاگو گے. بولو گے بھائی مفتی صاحب کا بیان دنیا کے لیے تھا, بیگم یہاں میرے قریب نہ, ٹھیک ہے نا, یہاں نہ, اللہ کا واسطہ بخش دے یہاں پہ. کیوں؟ نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ہوگا کیا. وصاحبتہ وبنیہ, اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا, کیونکہ بیٹیاں تو بہرحال رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں, بیٹے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں, ان سے دور بھاگے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِيهِ, بھائی سے دور بھاگے گا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, اپنے گھر میں رکھا, باپ ماں اور پوری فیملی, اس خاندان سے مکر جائے گا, وہاں سے دور بھاگے گا. تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا, بس یہ فکر. لیکن جب پتا چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, اعمال نامہ دیا جائے گا نا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی, بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو. ہم سمجھتے ہیں, دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے, مذہب کا انکار کرنے والے, کہتے ہیں ہم پیدا ہو کے مر گئے ختم, ان ہی الا حیاتنا الدنیا. قرآن نے ان کے الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے, نموت و نحیا, ہم مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, وما یہلکنا الا الدہر, اور یہ جو موت اور زندگی ہے خدا کے ارادے سے نہیں ہے, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہے جو مارتا بھی ہے. ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا تو اس لیے تھوڑی اللہ نے مارا ہے, تو ٹرک کے نیچے آیا ہے نا, تو جو بھی چیز ٹرک کے نیچے آئے گی وہ تو مرے گی. وہ یہ بات کرتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی دیکھو ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو, ٹائم ختم ہوتا ہے, آپ کو کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے, کیونکہ اب امتحان کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم. ایک باقاعدہ ارادے کے تحت ایک کام ہوتا ہے نا, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے, بعد میں رزلٹ اناؤنس ہو. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایگزامینیشن ہال کی دیواریں اڑ گئی اور آپ دھڑ جا کے باہر آ کے گرے, تو آپ کہو گے نکالا نہیں گیا, خود بخود نکلے, ہم کسی ارادے کے تحت نکالا نہیں گیا ہے. یہ تو ویسے ایک اتفاق ہو گیا کہ دھماکہ ہو گیا, چھتی غائب ہو گئی تو ہم نکل گئے, خود میدان ہی بن گیا. یہ تو ملحد یہی بات کرتا ہے کہ یار یہ کوئی ارادے کے تحت تھوڑی ہمیں دنیا میں نہ لایا جاتا ہے ارادے کے ساتھ, اور نہ نکالا جاتا ہے. دنیا میں آنا بھی ایک اتفاقی حادثہ ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, اور دنیا سے نکلنا بھی کیا ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. کوئی جا رہا ہوتا ہے باہر, ٹرک والا آیا کچل کے چلا گیا, تو کوئی حساب کتاب نہیں, وہ ٹرک نے کچل دیا تو مر گئے, ختم, اور مر کے مٹی ہو گئے, ختم. اب اس مٹی میں پودے ہوگاؤ, آپ کھاد کے طور پہ استعمال کرو, بس. تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا, یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے, وہ کہتے ہیں تو کئی ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا ہوا ہے, اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے, اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے,
بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے، کہہ رہے پارسل کا خاص انتظام ہے نا. تو یہ تو زمانہ ہے، یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری، مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں. اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا، تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بلا کہے گی. بھائی کچھ فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے، کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں. میرا کام کیا ہے؟ روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے، یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے، کوئی مستند ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک کہ اللہ میرے ذمے کام ایسا لگایا بندوں کو مارنا. تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے، لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہو. موت کا فرشتہ ہے بھائی، ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا تو ہے کیوں کہتے ہیں لوگ. جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے. دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا، سب اس کو انوائٹ کریں گے، گلے ملیں گے، بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمہ ایسا کام لگا دیا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمہ کام تو لگایا لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی، بلی ٹرک والے پہ آئے گی. ٹھیک ہے، بلی آئے گی KESC والوں کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی. ٹھیک ہے نا، اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا زیادہ تر بیچارہ وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا، کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا، وہ سبب ہوگا، لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے یہ کرونا سے مرا ہے. لوگ یہ تھوڑی دیکھیں گے کرونا لانے والا کون ہے، اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں، وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے، کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو، اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا. اور کن کن حادثات سے بچو گے؟ زلزلے آ جائیں گے، زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟ زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی. جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے. اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی، ڈھولتی رہتی ہیں، لیکن وہ بھی ایک حد تک، اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا، چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے، پوری کہتے ہیں بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے، ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے. بالکل صحیح. دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے، تو باقی 63 نمبر ہیں تو بالکل صحیح نمبر ہیں، گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے، وہاں رزلٹ دیکھو گے تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، نہ نہ نہ. تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں، ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو، اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. مالی ھذا الکتاب، ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں، یہاں تو ایسی گرفت ہے، اتنی گرفت ہے کہ ان کیا ہے فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا، اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہے قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا، لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا. یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ان کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب، ایک رقیب. رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو، ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ CID والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو. بھائی CID والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے
اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے، یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا، ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی. تو رقیب اس کو کہتے ہیں، رقیب جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھے ہوتے ہیں مسٹنڈوں کی طرح یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں رقیب. عتید کا معنی بڑا ڈھیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈھیٹ، چھوڑے گا نہیں، وہ چھوڑے گا نہیں. وہ ایسا ہے کہ بس وہ سرکش ٹائپ کا ہے، وہ نہیں سنتا کسی. تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلے اور اسے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ متعین نہ کیا. وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی پھلترو کی طرح چپک گیا ہے ہمارے ساتھ. وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کائنات میں آپ کو مادی چیزوں پر ریسرچ کر سکتے ہو، جو مادی کے علاوہ چیزیں وہ سائنس کے دائرے میں آتی نہیں ہیں. اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے، نور سے بنایا ہے. روشنی تھوڑی ٹریس ہو سکتی ہے. اگر روشنی کی ماہیت کو چینج کر دیا جائے، اسے کچھ بنا دیا جائے، پھر تھوڑی پتہ چلے گا انسان کو. تو وہ روشنی نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈھیٹ اور ایسے رقیب ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا جس کو وہ محفوظ نہ کر رہے ہوں. وہ سیو ہو رہا ہے سب کچھ. تو قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب. یہاں تک قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت بھی کیا ہو رہی ہے؟ نوٹ. خیانت کسے کہتے ہیں؟ یعنی معمولی سی آپ آنکھ گھماتے ہو نا، جو اللہ نے امانت دی ہے آپ کو، اس امانت میں ذرا سی خیانت. گلی سے انٹی کی انٹری ہوئی، انٹی نے جانا ادھر ہے، آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سنا، ایک دم آپ کو خیال ہو انٹی گزری ہیں، ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی شادی کرو، اپنی بیگم کو دیکھو، صبح شام دیکھو بیٹھ کے. نہیں جی. تو آپ نے کہا یار ہم کون سا کوئی معاذ اللہ زنا کرتے ہیں، ہم کون سا کوئی برائی کرتے ہیں، ہم تو بس ایک دفعہ دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، ایسے باتوں میں گھما کے نا یوں کر کے ایک دفعہ گھما لیا. لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے یار، اپنا بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں نا. اپنے آپ کو بھی لوگ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو برے تھوڑی، ہم تو وہ اصل میں اچانک ایک شور سا ہوا تھا، ہم نے کہا چلو دیکھ لیں. حالانکہ پتہ ہے ایسے بھی میں نیک لوگوں کو جانتا ہوں، نوجوانوں کو، ینگ ہے بالکل، ان کو پتہ چل جائے نا گلی سے کسی انٹی کی انٹری ہو رہی ہے، اندازہ ہو جائے بس ان کی گردن، آپ کسی کا باپ بھی ان کی گردن نہیں اٹھوا سکتے. ان کی بلا سے بھائی وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں ہے. جب بنایا ہی نہیں ہے تو ایک چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا. تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کیا کرنا ہے؟ اس کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی، تو جو نہیں بنائی ہے اس کو دیکھ رہے ہو آپ. تو یہ بدنظری ہے بھی، حماقت بھی ہے، یاد رکھو. اس لیے کہ اس میں دل کے جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر انٹی اگر بدصورت تھی، وہ آپ نے دیکھ لی، گناہ لازم آ گیا بلا وجہ کا. دیکھ کے آپ بولو گے یار میں سمجھ رہا تھا دیکھنا چاہیے، تو غلط ہو. گناہ اللہ نے بولو لکھ لیا کہ جب تجھے پتا تھا انٹی ہے، تیرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، تیرے دیکھنے کی جو ہے تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بس اسی کو دیکھ لی. تو نظر کیوں نہیں جھکائی تم نے؟ گناہ لکھ لیا گیا. اور اگر دیکھ کے آپ کو اچھی لگی تو یہ تھوڑی کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گھر تک. ملے گی تھوڑی، ایسے تھوڑی ملتی ہیں کس لوگوں کو انٹیاں، تو ملتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ ایک جلن، اور اپنی والی سے کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جائے کہ یار یہ والی مل جاتی. وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا پھلترو کی طرح، جس کو مفتی صاحب نے کہا چپک گئی، واقعی پھلترو کی طرح ہی چپکی ہوئی ہے وہ. اس کو کسی طرح دائیں بائیں ہو جائے، وہ مر جائے، اللہ کرے. اس طرح ہوتا ہے نا. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ناراض نہیں ہوں گے ان سے لے کے آپ کو کیا پتا کن کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہے وہ میرے ابا نے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی. پھر تو کہہ رہے ہم کو بھی خیال آیا کہ ہم نے بھی دوسری کی. تو ابا نے کہا ابے میری تو مر گئی تھی تو میں نے کی ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ابا میرا تو قصور نہیں ہے نا، وہ مری نہیں رہی. مجھے اس طرح سنا رہا ہے ابا وہ آپ میرا تو قصور نہیں ہے. خیر یہ الفاظ ان کے غلط تھے، میں اپریشیٹ نہیں کرتا ان کو. بیگم کو یہ کہنا کہ مر کیوں نہیں رہی یہ نہیں سوچنا چاہیے. لیکن ایک نارملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ رنگ برنگی دنیا میں 10 قسم کی چیزیں دیکھو گے تو اپنی والی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہوگے، اس سے محبت میں کمی آئے گی. محبت میں کمی آئے گی تو آپ کو خود ہی گھر کا سکون آپ کا برباد ہوگا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو پتا ہے بھائی لے دے کے میرے پاس تو میری بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو اس کی پھر وہ قدر کرتا ہے. اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا ایک گاؤں کے سفر کا. ہم ایک کوئٹہ کے چمن کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں سفر کر کے آ رہے تھے. میں پہلے ہم لوگ دورے کرنے جاتے تھے نا، 2 مہینے کے دورے ہوتے تھے، عربی گرامر کے اس طرح کے، ابھی بھی ہوتے ہیں. تو میری عمر میرا خیال 22-23 سال ہوگی اس وقت. ہم دورہ کرنے گیا ہوا تھا، ہمارے ایک استاذ بھی تھے، کلاس فیلو تھے، استاذ تو نہیں تھے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ 2 مہینے. جب سفر سے ہم واپس آ رہے ہیں نا، ان کے پاس تھی یہ ریوو یا ویگو تو نہیں ہوا کرتی تھی، ویگو ٹائپ کی بڑی گاڑی تھی. ہم بیٹھے ہیں، وہ اسپیڈ سے بھاگے. کیا ہو گیا بھائی، ان کو ذرا سے چلا لو یار. اتنی اسپیڈ سے وہ بندہ گھر جا رہا ہے نا کہ ہم نے کہا یہ ہمیں کہیں اور نہ پہنچا دے. پتا چلا انکوائری کہ بھئی یہ شادی شدہ آدمی ہے، ان کو بیگم بہت زیادہ یاد آ رہی ہے. تو ان کی اسپیڈ کیا ہو گئی ہے ڈبل. کہ یار میں
کیوں؟ نظر کی حفاظت. جب انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے اور حرام نہیں دیکھتا تو اس کو اپنی بیگم پھر بہت زیادہ یاد آتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اور آج 2 سال، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، آپ کسی سے بدگمان نہ ہو، 2 سال کے بعد بھی گھر مرجھائے آ رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں، اب کیا کریں، جانا تو. نادرا میں تو وہی ڈالی ہوئی ہے نا، وہی بھلی ہوئی ڈالی ہوئی، رجسٹریشن تو اسی ہے، قانوناً تو وہی ہے. جا رہے ہیں، اسپیڈ سلو ہوتی چلے. گھر کے باہر آئے گا، بیل تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بجائے گا. بجاؤ نا، کیونکہ اندر سے وہی نکلے گی. آپ نے دفتروں میں اتنی دیکھ لی ہیں حسینائیں لیلائیں، اتنی عورتوں سے گپ شپ، فون پہ بات، اور کیا کچھ رنگینیاں دنیا میں دیکھ لیا آپ نے. اب تو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، یہی دفتروں میں رنگینیاں گورنمنٹ نے انتظام کیا ہوا ہے، بالکل کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اور ٹیچر اتنی فیمیل لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں. جب وہ جوان کنواری لڑکیوں کو ٹیچر دیکھے گا، میل ٹیچر یونیورسٹیوں میں، تو اس کو اپنی 40 سالہ اچھی لگے گی؟ بتاؤ نا. وہ تو صبح شام اب 20 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 20 میں کوئی تو ایسی ہوگی نا جو ایک بہت زیادہ اس کے من کو بھا جائے. صحیح ہے نا؟ بہت زیادہ بھا جائے، کوئی تو ہوگی نا. وہی ایک اس کے دل میں فاسد برے خیالات لانے کے لیے اور بیوی کی محبت نکالنے کے لیے وہ ایک بھی کافی. میں شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف یعنی کوئی دوستیاں نہیں لگاتے، اور اگر ان میں دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے، جو کہ زیادہ تر لوگ پھر تعلقات بھی رکھتے ہیں، دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے، پھر تو گھر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آپ دیکھو، دوستیاں بھی لگا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ہنس کے باتیں، یہاں سے بھی ہنس کے باتیں. بیگم تھوڑی 24 گھنٹے اس طرح سے ہنس کے بات کرے گی بھائی. وہ اب تو ایک ریئل لائف میں آپ داخل ہو چکے ہیں نا. ریئل لائف تو ایسی تھوڑی ہوتی ہے ہر وقت کی یوں بیٹھ کے مسکرا کے تھک گیا یار بیگم ادھر جا کے سو مجھے یار، ہر وقت تھوڑی ہوتی ہے. تو ریئل لائف میں نہیں ہوتا. لیکن وہ گرل فرینڈ ہے، اس کو آپ بیلنس ڈال کے دے رہے ہو، وہ آپ کی شاگرد ہے، آپ پروفیسر ہو، وہ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہے، آپ اس کے حسن و جمال سے متاثر. تو ان چیزوں نے ہمارے گھروں کا سکون برباد. اور ان چیزوں پہ جب میں بات کرتا ہوں سب سے زیادہ مخالفت خواتین کرتی ہیں، حالانکہ آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. خواتین کہتی ہیں یہ مولوی لوگ چاہتے ہیں عورتوں کو پردوں میں جھونپڑیوں میں بند کر دیا جائے، ان پہ اتنے بڑے بڑے لفافے ڈال دیے جائیں، ان کے اوپر رضائیاں کمبل ڈال کے ان کو چھپا دیا جائے، تو ہم تو آزاد ہیں. تو ٹھیک ہے آپ آزاد ہو جاؤ، لیکن جب آپ کی شادی ہوگی نا تو پھر میاں بھی آزاد ہوگا. پھر میاں بھی کیا ہوگا؟ آزاد. پھر وہ آنکھ مٹکے کرے تو ٹینشن نہ لیا کرو. پھر بولو کہ بھائی ٹھیک ہے آنکھ مٹکا کرنا اس کا بھی رائٹ ہے. اتنی لڑکیاں جب وہ نیم برہنہ ہو کے آتی ہیں تو اس لیے تو آ کے آتی ہیں مرد دیکھیں ان کو. جب وہ آ رہی ہیں تو وہ تو دیکھ اس لیے تو آ رہی ہیں. اسلام نے کہا تھا بھائی اپنے آپ کو ڈھانپو، کور کرو اپنے آپ، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد کے لیے بنایا تو جس عورت کو بنایا ہے نا مرد اسی تک رہے محدود. دائیں بائیں جانے کی کوشش بولو نا نہیں کرے. تو میں نے وہ جو ہمارے دوست پٹھان تھے ایسی اسپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہے تھے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا، ہم نے کہا دیکھو یار ہم تو کنوارے تھے، چھڑے چھاٹ تھے اس وقت، تو ہمیں اندازہ ہوا دیکھو شادی شدہ، ہم تو اس وقت ہمیں کیا دنیا کا پتا تھا، ہم نے کہا دیکھو یار شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، ان کی اسپیڈ دیکھو آپ. اچھا ہم تو گھر جا رہے تھے اپنے، ہم بھی جا رہے تھے، تو ہماری تو چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی ہماری اسپیڈ نارمل تھی. ٹھیک ہے ہم نارمل اسپیڈ سے جا رہے تھے، اور اگر نہیں بھی جاتے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہم کہتے چلو 2 مہینے کا ایک اور دورہ کرا لو یار، 2 مہینے ہو گئے، ایک اور 2 مہینے رک جاتے ہم. اب ہم سے بھی نہیں رکا جاتا. جب انسان شادی ہو جاتی ہے پھر اس کو گھر اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے میں گھر میں زیادہ ٹائم گزاروں، سفر اس پہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. لیکن اگر آپ عیاشی کرو گے میرے بھائی، آپ آنکھ مٹکوں میں زیادہ دل لگاؤ گے تو پھر گھر آپ کو ٹینشن لگنے لگے گا. محبت ہوگی مگر اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے. تو اس میں خواتین ہی کا فائدہ ہے کہ مرد کو نظر جھکانے کا اور عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا. عورت کو حکم ہے اپنے آپ کو چھپائے، مرد کو حکم ہے اپنی نظروں کو جھکائے. تو اس میں عورت کا فائدہ ہے. اور اگر اس کے برعکس چلیں گے تو مردوں کا فائدہ ہے، دنیاوی عیاشی بڑھے گی، مرد کو رنگیاں رلیاں دیکھنے کو نظر آئیں گی، اس کی موج مستیاں ہیں، وہ نہ بیوی سے دل لگائے گا اور باہر بھی 10 لڑکیوں سے تعلقات بدل کے دوستیاں لگائے گا. وہ ابھی کسی نے کلپ بھیجا، چھوڑو پھر وہ ادھر ہی بات چلی. تو اللہ نے کیا فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے، نوٹ کر. تو آپ نے ذرا سا نظر اٹھائے نا انٹی کو دیکھنے کے لیے تو بس اللہ نے کیا کر لیا، فرشتوں کا اس کو نوٹ کر، یہ لکھو، یہ اس کا حساب بولو دینا پڑے گا کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی تھی، ان کو غلط استعمال کیوں کی. ہاں اگر توبہ کر لیا آپ نے، اس لیے کہہ رہا ہوں کتنے لوگ پتہ نہیں کتنی انٹیاں دیکھ کے آئے ہوئے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے. صحیح ہے نا. اب آپ کو یار وہ تو لکھ لیا تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. جیسے برائی لکھی جاتی ہے نیکی بھی لکھی جاتی ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا، یہی بیٹھے بیٹھے اللہ اب ہو گیا آئندہ نہیں کروں گا، جتنا پچھلا ہوا معاف کر دے، یہی بیٹھے ہوئے آپ کے دل کے ان خیالات کو نوٹ کیا جا رہا ہے. تو میں وہ حدیث کمپلیٹ کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، اس سے پہلے تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، بس میں کسی طرح چلا جاؤں. جب چلے گئے نا جنت میں تو اب سکون مل، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ سرٹیفکیٹ آ گیا تو فوراً اپنے رشتہ داروں کی طرف بھاگے گا جن کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا میرے قریب مت آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا، ہا امقرؤ کتابیا، ارے ابا کہاں ہیں، اماں کہاں ہیں، بیوی کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا اعمال نامہ دیکھو. دکھائے گا سب کو لا لا کے، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ مجھے ملنے والا ہے، اسی یقین کی بیس پر تو میں عمل کرتا تھا، آج دیکھو اللہ نے میرا اعمال مجھے دکھا دیے. فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی بھی ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی عجیب بلاغت ہے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ یہ اپنی زندگی سے خوش ہوگا، لیکن قرآن کہہ رہے یہ نہیں، ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بلاغت ہے، مبالغہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کی تو تقدیر اس پہ عاشق ہو گئی ہے، جو سوچتا ہے زندگی اس کو وہ دے دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی کہ یہ تو چھوڑ دے کہ وہ زندگی سے خوش ہوگا نہیں ہوگا، زندگی اس پہ مہربان ہوگی، ایسی پیاری زندگی ملے گی. تو جب یہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو جنت میں شروع میں تو اپنا ہی حساب کتاب ہو رہے ہیں اور یہ انار کے باغات اور یہ سیب کے باغات اور یہ نہریں اور یہ انہی میں تھوڑے دن کے بعد اس کو خیال آئے گا یار وہ ہمارے ساتھ انڈا موڑے پہ چائے پیا کرتا تھا ایک بندہ، وسیم نام تھا اس کا، آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے، وہ کہاں گیا. پھر آہستہ آہستہ نا اپنے ریلیٹو یاد آئیں گے، فل ان دا بلینکس تو کر دیا کرو. وہاں جا کے بھی جنت میں بول رہے ہوں گے کیا بول رہا تھا ہم، تو وہاں پھر آہستہ آہستہ بندہ بولے گا سب سے پہلے بیگم کا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آداب المعاشرت، معاشرت آپس میں رہن سہن کے آداب، وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی جس غم میں گزری وہ غم یہ تھا کہ مسلمان کسی حد تک عبادات کو تو دین کا حصہ سمجھتا ہے، معاملات کو دین کا حصہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یہ میں اس بھائی پہ نہیں کہہ رہا، وہ تو ویسے ہی ایک بات ان کو دیکھ کے ذہن میں آئی، یہ تو صحیح ہے ماشاءاللہ. اور وہ اس پہ بہت زور دیا کرتے تھے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں. تو کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، کوئی بھی ایسی بات جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اس کا خود انسان کو خیال رکھنا چاہیے. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بالکل ختم، گوروں نے اس کو لے لیا ہے، انگریزوں میں ہیں یہ چیزیں، انگریزوں میں یہ چیزیں ہیں. کل میرا کہیں جانا ہوا کسی جگہ پہ، میں انوائٹڈ تھا، وہاں گیا ہوں تو میں نے بڑے سکون سے بیٹھ کے اپنے دوست احباب کے ساتھ کھانا کھایا ہوٹل میں، کسی نے تنگ نہیں کیا. کھانا کھا کے جب میں اٹھا تو کچھ لوگ آئے کہ آپ کے ساتھ ہم نے سیلفی لینی ہے، بڑی تمیز کے ادب تمیز کے دائرے میں. میں نے کہا اچھی بات ہے، ضرور. سب آ گئے، سیلفی ہو گئی، مصافحہ ہو گیا اور سب بڑا اچھا لگا جی مفتی صاحب آپ سے مل کے. میں نے کہا نائس ٹو میٹ یو ٹو. جو 2-4 اسٹرکچر 9th میں یاد کیے ہوئے تھے، خیر وہ بھی خود سے یاد کیے تھے، اسکول کا تو آپ کو پتہ ہے. خیر میں نکل گیا، میں نے کہا یار پبلک پلیس پہ بڑے دنوں بعد تمیز سے بیٹھ کے کچھ کھایا ہے. آپ کہیں مفتی صاحب ہم دینی باتیں سننے کے لیے آئے اور مفتی صاحب اپنے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے. مقصد قصے کہانیاں نہیں ہیں، مقصد یہ کہ ہم اپنے عمل سے اکثر کسی نہ کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی تمیز سے کام ہو گیا، کیونکہ میں کبھی جاؤں ہوٹل میں تو کھانے کے دوران بھی بعض دفعہ لوگ آتے ہیں، کھا رہا ہوں گا تو منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ غور سے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب انسان کے نوالے کوئی گن رہا ہو بیٹھ کے، کھاتا ہوا دیکھ رہا ہو، اچھا لگتا ہے؟ آپ بتاؤ، کھایا جاتا ہے انسان سے؟ آپ کھا رہے ہیں اور کوئی گھور گھور کے دیکھ رہے، کس قدر انسان کو اذیت ہوتی ہے. چپکے سے ویڈیو بنا لیتے ہیں کھانے کے دوران. انسان نہیں چاہتا میری ویڈیو بنے، کبھی منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، کبھی ناک صاف کر رہا ہے، کبھی رومال سے داڑھی پہ کچھ گر رہا ہے، بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز. اب ان کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بھائی بیچارے محبت میں کر رہے ہیں. تو میں جب کل کہیں میری انوائٹڈ تھا نا، میں ڈیفینس کی کسی ہوٹل میں تھا، کوئی کام تھا، خالی کھاپے کے لیے نہیں گیا تھا. اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں مولوی کھاپے کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. ہم تو ہیں ہی کھاپے کے خلاف. کھانا چھوڑ دو، پھوڑ کے نا اب عذاب میں آ گئے ہو. خیر یہ ٹاپک آج کے بیان میں بھی ہے، اس کو میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ. تو میں نے کہا یار اتنی تمیز سے. انہوں نے کہا یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں سب کیا ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ. تو محبت کا اظہار بھی کیا انہوں نے، مصافحہ بھی کیا، سیلفیاں بھی لیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی خیال کیا کہ بھائی سامنے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے، ظاہر ہے وہ آیا ہے کوئی کچھ بات چیت کے لیے، کوئی میٹنگ ہوگی کچھ کھانے کے لیے، تو اس کو پہلے تمیز سے کھانے دو. دیکھا بھی نہیں کسی نے. اسی طرح ایک اور جگہ جانا ہوا تھا تو وہاں بھی
ایسے ہی میں آدھا ایک گھنٹہ بیٹھا رہا تو ایک صاحب پہ میری نظر پڑی, جیسے آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی ہیں, انہوں نے یوں اشارہ کیا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. وہ مجھے پہلے سے جانتے تھے مگر انہوں نے اشارہ کر کے سلام کرنا بھی اس وقت مناسب نہیں سمجھا. جب آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو پھر تو آئی کانٹیکٹ ہو گیا نا, تو انہوں نے کہا بھائی صاحب خیریت. میں نے کہا خیریت, اچھا لگا, نائس ٹو میٹ یو. تو میرا مقصد صرف اپنے بارے میں یا کوئی وہ بتانا نہیں, ہم تو نالائق لوگ ہیں, حقیقت ہے. تھوڑی بہت اللہ نے عزت دے دی, ستاری کا معاملہ کیا, ستاری کی چادریں ڈال دیں تو برائیاں تو سامنے آتی نہیں ہیں. 2-4 شادیوں کی باتیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں, تو جو شادیوں کو پسند کرتے ہیں وہ خوش ہو کے پھر عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. باقی ہم کیا ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شو مارنا مقصد ہے, لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے, اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی محبت میں سامنے والے کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے اظہار محبت کا کہ اندھی کے بچہ ہوا اور چوم چوم کے مار دیا اس نے, نظر تو آ نہیں رہا تھا. اسی میں ایک اور بات سمجھے, جب بات شروع ہو گئی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ جو بات بہتر ہو لوگوں کے لیے وہ کہلوا دے. تو ہم نے ٹاپک کا کیا اچار ڈالنا ہے, کیا اصلاح کے لیے آتے ہیں نا. میں بھی چاہتا ہوں میری اصلاح ہو, آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی اصلاح ہو. تو وہ باتیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی سے تعلق ہے, جو ہم لوگ خیال نہیں کرتے, وہ باتیں سامنے آ جائیں تو میرا خیال ہے کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ لوگ گوروں کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ جو بھی اس سوسائٹی میں ہو کے آتا ہے کہتے ہیں اتنے اچھے, حالانکہ اچھے نہیں ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے, اچھے نہیں ہیں. 2-4 اچھائیوں کو فوکس کر لیا جس سے ان کے ساری برائیوں پہ پردہ پڑ گیا, اور ہم نے 2-4 اچھائیاں چھوڑ دی جس سے ہماری ساری اچھائیاں چھپ گئی ہیں. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اس پہ ہم 15-20 سال سے چیخ رہے ہیں کہ خوبیاں صرف اسلام میں ہیں. کافر اچھا نہیں ہو سکتا بھائی, کافر اچھا نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. بتاؤ جو آخرت کا انکار کرتا ہے یہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے, یہی ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ ساری اخلاقی برائیاں, یتیموں کو دھکے دینا, غریبوں کو کھانا نہ کھلانا, یہ ساری اخلاقی برائیاں اللہ کہتے ہیں آخرت کے منکر میں ہوتی ہیں. آپ حیران ہو گئے, اے اللہ تو کہہ رہا ہے جو کافر ہیں وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں, لیکن ہم تو کافروں کو دیکھتے ہیں کہ یتیموں کو گلے لگا رہے ہیں. یا تو اللہ میاں غلط کہہ رہے ہیں یا ہمارا مشاہدہ کیا بھائی غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ کافر یتیموں کو دھکے دیتا ہے, مسلمان یتیموں کو گلے لگاتا ہے. اسلامی کلچر میں ملے گا آپ کو. یہ کوئی یتیم کی کفالت نہیں ہے کہ کسی ٹرسٹ میں 50 روپے ڈبے میں ڈال دیا آپ نے. انگریز کو بولو کسی ایسی بیوہ سے شادی کرو جس کے بچے ہوں, اس یتیم کو پال کے دکھاؤ بھائی, ہمت ہے اس میں. وہ کہے گا میں اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, 1 سے زیادہ بچہ ہوگا, میرا خرچہ ہوگا, میں 6 بچے کسی بیوہ کے پال لوں. یار کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی. وہ کہے گا میں نے اپنے ابا کو 50 سال میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا ہے. جو ابا پالنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ دوسروں کے بچے پالے گا؟ نہیں یاری میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. جو بوڑھی ماں کو گھر میں رکھنے کے وہ یتیموں کے بچے پالے گا؟ یہ پالنا نہیں ہوتا. جاتے ہوئے یتیم خانے میں کچھ پیسے ڈال دیے اور ارب پتی آدمی کروڑوں روپے یتیموں کے نام کر کے چلا گیا, یہ کوئی پالنا نہیں ہوتا. یتیموں کی کفالت آج بھی آپ کو مسلم سوسائٹی میں ملے گی. اس میں کمی آ گئی ہے یقیناً, لیکن پھر بھی ان سے اچھے ہیں. اور یتیم تو ایک سائن ہے, علامت ہے. مراد یہ ہے محتاجوں کو دھکے دیتے ہیں. جو بھی ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ جو آخرت کا منکر ہے وہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دھکے دیتا ہے. یہاں بھی اشکال ہوتا ہے بھائی, معذوروں کے حقوق تو یورپ میں ملیں گے آپ کو, مسلمانوں میں تو معذور روڈوں پہ رول رہے ہیں. اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے سویڈن میں ایک ولاگ بنایا تھا. ولاگ سے کیا کروں, جہاں جاتا ہوں ایک تانا سننے کو ملتا ہے, مفتی صاحب کپڑے دھونے کی مشین میں دیسی گھی بنانے کا کیا تک ہے؟ ایک طرف صفائی کرتے رہتے ہو, کپڑے دھونے کی مشین میں گھی بنا رہے ہو, اور جگہ کتنی گندی. ہر جگہ وضاحتی کرتا پھر رہا ہوں بھائی کپڑے دھونے کی نہیں ہے, وہ مشین خریدی ہی گھی بنانے کے لیے. خدا کے بندے, کبھی اللہ کی قسم ایک بنیان بھی نہیں دھولا ہے اس کے اندر. دوسری بات وہ جگہ گندی نہیں ہے, سیمنٹ لگا ہوا تھا. ولاگنگ میں وہ ایسا لگ رہا تھا کالا کالا کچھ ہے. مزدور نے کام کیا, سیمنٹ کم وقت نے اکھاڑا نہیں, تو میری شامت آ گئی. ہم کوئی پروفیشنل ولاگر تو نہیں ہے نا, جو ہوا کھڑک کر کے چلا دیا. اس میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ جگہ گندی ہے, اور جس مشین میں کپڑے دھلتے ہیں اس میں نہ وہ کپڑے دھونے کی مشین ہے. بھائی اتنے شکر ہے اللہ, کہیں میلا لگ رہا ہوں آپ کو میں, صاف ستھرا لگ رہا ہوں. تو خیر, تو سویڈن میں نے ایک ولاگ بنایا. معذور شخص ہے, معذور لڑکا ہے, گورنمنٹ اس کی کیئر کر رہی ہے. 12 گھنٹے کے وقفے سے جو اس کا خدمت گزار ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. جو بھی کوئی معذور شخص ہو نا, گورنمنٹ وہاں پر اس کو ایک سرونٹ دیتی ہے, ملازم دیتی ہے.
گورنمنٹ کے خرچے پہ ملازم 12 گھنٹے ایک ملازم خدمت کرے گا، 12 گھنٹے دوسرا. سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ یتیموں کو ضرورت مندوں کو دھکے دیتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کرتی ہے یہ کام جو مسلمان گورنمنٹ ہے؟ کوئی بیچارہ لنگڑا ہو، کوئی معذور ہو، ملازم اس کے گھر آ رہے ہیں، 12 گھنٹے ایک ملازم خدمت کر رہا ہے گورنمنٹ کے خرچے پہ، 12 گھنٹے دوسرا ملازم، اس کے کھانے کا خیال، کوئی بیماری ہے تو میڈیسن کا خیال، دھکے تو ہم دے رہے ہیں. بھئی آپ کی بھول ہے، وہ دھکے دیتے ہیں. ان کے ہاں معذوروں کے لیے قانون اتنے سخت اسی لیے ہیں کہ بھائی اپنے معذور بھائی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں اگر گورنمنٹ، دیکھو ایک ملفوظ سنا ہے نا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، سنا ہے نا آپ نے؟ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو قانون پھر خود بخود مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. کراچی کے حالات دیکھ لو، دہشت گردی تھوڑی ہوتی ہے گورنمنٹ دلچسپی نہیں لیتی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا جب بہت زیادہ دہشت گردی ہو جاتی ہے، ملک کی بقا ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو کیسا امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی رینجرز نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، بھائی آرمی نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، بھئی پولیس کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں. کراچی میں تو ہم یہ بھگت رہے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم. دہشت گردی جاتی ہے، ہوتے ہوتے ایک عروج پہ جا کے پھر ایک دم امن ہو جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے بھئی اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب تو ہم بھی مارے جائیں گے. تو کیسے امن ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ایک حد تک ہوتا ہے نا، اس کے بعد جا کے ایکشن لیا جاتا ہے. ابھی پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ اوپر ہی جائے جا رہا تھا. جب بہت زیادہ خطرہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کو، گورنمنٹ کو، بھائی یہ تو بغاوتیں کھڑی ہو جائیں گی، ایک دم فوج کا ڈنڈا گھوما ہے یا کس کا ڈنڈا گھوما ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کس کس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے. لیکن ڈالر بہرحال بہت ہی اڑان سے تھوڑا سا نیچے آ گیا، تھوڑا سا آیا، بہت زیادہ آیا، پھر ڈبل ہو جائے گا دوبارہ، آپ بے فکر رہیں. خیر، تو یاد رکھو ان ملکوں میں جو خواتین کے حقوق کی تنظیمیں بنی ہیں، جو معذور لوگوں کے حقوق پر آواز اٹھائی گئی ہے، گورنمنٹ نے سب کچھ اپنے قبضے میں لیا ہے. اس لیے لیا ہے کہ انسانوں نے رحم کرنا چھوڑ دیا تھا. 100 سال پرانا یورپ اٹھا کے دیکھو، جو خواتین پہ ظلم ہوتا تھا، جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا، ایسا ظلم جس کا مسلم سوسائٹی میں تصور بھی نہیں ہے. جبری بدکاریاں، جبری زنا، حرامی ناجائز بچے، ان بچوں کا کفالت کرنے والا کوئی نہیں. یہ تو حلال بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے باپ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو وہ لوگ اگر اتنے سخت قوانین نہ بناتے عورت کے حقوق کے لیے، معذوروں کے حقوق کے لیے، تو ایسا نہیں تھا کہ جیسا ہمارے ہاں باپ کو فالج ہو گیا، 15 سال سے بیٹا فالج زدہ باپ کی خدمت کر رہا ہے بستر پہ. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بتاؤ؟ میرے دوست ہیں یو کے سے پڑھ کر آئے ہیں، رہے پاکستان میں ہی ہیں، دیندار ہیں ماشاءاللہ، رہے یہیں پر ہیں، نیشنل یو کے ہیں، رہے کہاں ہیں؟ ٹائم پاکستان میں زیادہ گزرا. میں دیکھ رہا ہوں 2 سال سے اپنے باپ کی بستر پہ ایسی خدمت کر رہے ہیں. میں کبھی ملنے کے لیے جاتا ہوں نا، کیونکہ بہت شدید بیمار ہیں ان کے والد صاحب، اور بس یہی ہوتا تھا ابھی اطلاع آئی، ابھی انتقال ہوا، لیکن لگے ہوئے ہیں اپنے ابا کی خدمت میں. ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ابھی کارپیٹ گھر میں نہیں ہونا چاہیے، سارے کارپیٹ ابا کی خاطر نکال دیے گھر سے، ابا کو بچاؤ. یہی اگر گورا ہوتا، اور پیسہ بھی کس کا خرچ ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کا نہیں ہو رہا، کس کا ہو رہا ہے؟ بولو، بیٹوں کا ہو رہا ہے. گورے میں ظرف ہے اتنا؟ تو بھائی گورنمنٹ کا کام ہے یار بوڑھوں کو پالنا. ہوتے ہوں گے لاکھوں کو، ایک آدھ ہوتا بھی ہوگا، میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں، لاکھوں میں ایک آدھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں لاکھوں میں ایک آدھ برا ہوتا ہے جو بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دے. ان کے ہاں لاکھوں میں ایک آدھ اچھا ہوتا ہے جو ابا کو گھر میں رکھے. کفر کو ظاہر سے دیکھو گے بڑا اچھا لگے گا، جب اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے نا، گہرائی میں جاؤ گے، بھائی اچھا بچہ صرف اسلام ہے. اسلام کو جو فالو نہیں کرتا، اچھائی بچائی کی باتیں کرنا. تو کچھ خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں میں بتانا چاہ رہا ہوں ابھی، کہ وہ چند خوبیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری برائیاں چھپ گئی ہیں، اور ہماری چند برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ساری اچھائیاں بولو چھپ گئی ہیں. پیکنگ کا بڑا فرق پڑتا ہے میرے بھائی، پیکنگ کا بڑا فرق پڑتا ہے. ہمارے ہاں مشہور ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چور قوم ہے، ٹیکس چوری کرتی ہے، کرپٹ ہے. انگریز ٹائم پہ ٹیکس دے گا، لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، حقوق تو وہ ادا کر رہے ہیں ریاست کے، ہم لوگ تو سارے چور ہیں. میرے بھائی ہمارے ہاں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں غلط کرتے ہیں ٹیکس نہ دے کے، خدا کی قسم جتنا ٹیکس بنتا ہے نا اس سے 20 گنا زیادہ زکاتیں اور صدقہ خیرات نکال رہے ہوتے ہیں. پوری زندگی طلاق یافتہ بہنوں کی کفالت، اس کے بچوں کی کفالت، اور اس مہنگائی میں کر رہے ہیں. گورے کو یہ مہنگائی دے دو، وہ جو 2-4 لوگوں کی کر بھی رہا ہے نا اس کی بھی چھوڑ دے گا. کر ہی نہیں رہا، بیوی کی نہیں کر رہا تو باقی کس کی کرے گا بھائی تو کفالت. لیکن چند اچھائیاں میں نے اور آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی، تو پھر دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان اچھے ہوتے ہیں. دنیا کہے گی مسلمان کیا ہوتے ہیں بھائی؟ بہت اچھے ہوتے. تو ٹیکس ہم نہیں دیتے، لیکن اور کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے حکمران
دیتے ہیں, میں تو دیتا ہوں, خیر میرے ٹیکس سارے دل خدا کی قسم ذرا بھی نہیں چاہتا ٹیکس دینے. اور میرا جو ٹیکس والا وکیل ہے نا, اس نے 2-3 وکیل میں بدل چکا. ایک نے کہا کہ یوں دکھا دیں گے تو ٹیکس بہت کم ہوگا. میں نے کہا جتنا بنتا ہے پورا دے, ہمیں نہیں چھپانا, جو بنتا ہے پورا ٹیکس تو ایسی کی تیسی ہے. تو لیکن خدا کی قسم دل ذرا بھی پتہ ہی نہیں جا کہاں رہا ہے. گٹر کا ڈھکن لگ جائے نا ہماری گلی کا, گٹر ابلنا بند ہو جائے, میں ڈبل ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں. خیر یہ تو دکھڑے چلتے رہتے ہیں. کل پنجاب سے 2-3 بندے آئے اور مجھے کہا, میں نے کہا کیسا پایا کراچی کو, پہلی دفعہ کراچی ہے, کہہ رہے ہیں یار بہت گندا پایا. میں نے کہا وہ تو میں پوچھ ہی نہیں رہا آپ سے, میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو کیسا پایا. تو کچھ بول نہیں رہے تھے. میں نے کہا بہت اچھا پایا ہو. میں نے کہا ایسا نہ ہو یہاں بھی برائی کر دیں گے, برا پایا. اپنے نکل بھائی, ہماری خرچے پہ چائے بھی پی رہا ہے, ہمارے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور ہماری ہی برائیاں کر رہا ہے. میں نے کہا یہ بول رہا ہے بہت اچھا پایا کر. پھر میں نے خود بول دیا, میں نے کہا کراچی کے لوگ بہت تہذیب یافتہ ہوتے ہیں, بہت ملنسار ہوتے ہیں. تو پھر مجھے خود خیال آیا کہ کراچی کے لوگوں کے پاس تو ٹائم ہے ہی نہیں کسی کو. پنجاب میں آپ جاؤ نا, آدھا گھنٹہ بیٹھے گا بندہ, چائے پلائے گا, کھانا کھلائے گا, پتہ نہیں کھبے کے پائے سجے کے پائے پوچھے گا. کراچی میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ بہت شکایت ہوتی ہے پنجاب کے لوگوں کو کراچی والے. میں نے ان کو یہ اس کا ایکسپلین کر دیا. میں نے کہا یہاں ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس, کوئی کسی کو پوچھتا. اچھا خیر, تو کچھ میں بار بار یہ بیان میں عرض کرتا ہوں کہ کفر میں خامیاں, خطیموں کو پالنے کا حوصلہ نہیں ہے, اپنے بچوں کو پالنے کا. بس جو 2 چیزیں یاد کر لو آپ کو, جو اپنے باپ اور ماں کو نہیں پال سکتا اور اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پالنا پڑے گا, ٹینشن ہوگی, تو بس ختم ہو گئی, انف. اب انسانیت ٹوپی ڈرامہ ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن 2-4 خوبیاں کیا ہیں جس کی وجہ سے ان کی ہر خامی پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. ایک اخلاق, ظاہری اخلاق. جب ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں بھائی, تمیز. ایڈریس پوچھو تو تمیز سے بتائے, پورا گھر پہنچا کے آئے, یوں نہیں کہے یوں کرو آگے جا کے. نمبر 2, معاملات میں زیادہ تر, سارے نہیں, وہاں بھی بڑے بڑے کرپٹ لوگ ہیں, زیادہ تر لوگ معاملات میں کیا ہیں, لین دین میں 1 نمبر ہے. چاہے وہ بزنس کی نیت سے ہو کہ یار ہم دھوکہ دیں گے تو ہمارا بزنس کیا ہوگا, ٹھپ ہوگا. مسلمان کہتا ہے ابھی لوٹ لو یار, کل کی کل دیکھ. اللہ پہ اعتماد اور توکل. اب کسی مسلمان تاجر کو بتایا جائے کہ یار تو جھوٹ بول کے مال بیچے گا, ابھی تو ڈبل پیسہ کما لے گا, لیکن آہستہ آہستہ یہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے, تیرا بزنس ٹھپ ہوگا, اگلے سال تک مشہور ہو جائے گا, یار یہ بندہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے, 2 سال میں مشہور ہو جائے گا, پھر تیرا بزنس نہیں چلے گا. تو اس نے علماء کے بیان سنے ہوتے ہیں, بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ پہ اعتماد اور توکل پہ اس نے بیانات سنے, یار آج کی دیکھو, کل کس پہ چھوڑ دو, جو اللہ آج کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلائے گا. ابھی پہناؤ جتنا پہنا سکتے ہو, کل کی کل دیکھی جائے گی. گورا کہتا ہے نہیں بھائی, کل کی کل نہیں, آج قربانی دو, نفع کب اٹھاؤ, کل اٹھاؤ نفع.